ایک بار نہیں کئی بار. ایسے ایسے مسائل ہیں واقعا جب آپ اور میں بھی سنیں گے ابتدا میں انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا. دو شخص آئے خلیفہ وقت کے پاس. دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آقا ہوں اور یہ میرا غلام ہے. یعنی پہلا جو آیا اس نے اپنا دعویٰ بیان کیا, کہا کہ دیکھو میں آقا ہوں, یہ میرا غلام ہے. اب یہ الٹ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں, یہ میرا آقا ہے. دوسرے سے پوچھا, اس نے بھی یہی کہا. اس نے کہا یہ غلط کہہ رہا ہے, میں آقا ہوں یہ غلام ہے. کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں؟ کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں, اگر گواہ ہوتے آپ کے پاس کیوں آتے؟ مسئلہ یہ ہوتا گواہ ہوتے تو جرات ہی نہیں کرتا. جو ان میں سے ایک جھوٹا ہے نا وہ جرات ہی نہیں کرتا. کہا گواہ نہیں ہے, فیصلہ آپ کریں. کہا یہ بتاؤ جب تمہارے پاس گواہ نہیں ہے, دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہے, تو کیسے تمہارا فیصلہ کیا جائے؟ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. جب کہا نا نہیں ہو سکتا, عمار تشریف فرماتے, عمار یاسر تشریف فرماتے. کہا کہ مسئلہ ان کا جتنا بھی مشکل ہو, مشکل کشا کے ہوتے ہوئے کیا مشکل ہے؟ یا علی, کہا ان کا مسئلہ جتنا بھی مشکل ہو, مشکل کشا کے سامنے. کہا صحیح کہہ رہے ہو, ان دونوں کو تم لو, مولا کے در پہ جاؤ اور مولا سے کہو اس طریقے سے دونوں کا یہ دعویٰ ہے, ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے. عمار ان کو لے کے چلا, مولا کے دولت قدے پہ پہنچا, عرض ادب کیا. مولا نے دور سے ہی عمار کو دیکھ کے اشارہ کر کے کہا مسجد میں چلو, فیصلہ وہیں ہوگا. کہا ٹھیک ہے. مسجد میں آ گئے. تھوڑی دیر میں مولا بھی تشریف فرما ہوئے. مولا جیسے ہی آئے کہا کہ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ ایک کو کہا تم بیان کرو. کہا مولا یا امیر المومنین, یہ میرا غلام ہے, میں اس کا آقا ہوں. نہیں معلوم اسے کیا ہوا ہے, یہ الٹی بات کر رہا ہے. مجھے کہہ رہا ہے تم غلام ہو, میں تمہارا آقا ہوں. کہا ٹھیک. کہا تم بتاؤ. اس نے بھی وہی بات کی. کہا یہ غلط بیانی کر رہا ہے, اس کی بات صحیح نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے, میں آقا ہوں یہ غلام ہے. مولا نے نہیں پوچھا گواہ ہے یا نہیں. مولا نے عمار کو بلایا, کہا مسجد کی دیوار میں جا کے 2 سوراخ کر دو. کیا کرو؟ 2 سوراخ کر دو. سوراخ کر دیے. انہیں کہا تم جاؤ مسجد کے باہر اور ان سوراخوں سے اپنا چہرہ کیا کرو, اندر مسجد کی طرف رکھو. سب دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا, یہ کون سا حل ہے مسئلے کا. اور اس کے بعد مولا نے کچھ نہیں کیا. جو وہاں اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان سے باتیں شروع ہو گئیں. اب سب پریشان ہیں کہ مسئلہ وہ حل کرنا تھا, یہ ہم سے باتیں شروع ہو گئیں. ایک سے پوچھا کیسے ہو, طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہو. دوسرے سے یہ وہ. خلیفہ وقت نے کہا کہ اے ابوالحسن وہ مسئلہ. کہا ہو جائے گا کوئی نہیں. پھر تیسرے سے اسی طرح باتوں میں لگ گئے. اب وہ دونوں مسجد کے باہر ہیں اور اپنی منڈی کو کیا کیا ہوا ہے, اس سوراخ کے ذریعے اندر اپنے چہروں کو رکھا ہوا ہے. مولا باتوں میں مصروف تھے. ایک دم مولا نے کہا عمار غلام کا سر قلم کر دو. یہ کہنا تھا جو غلام تھا اس نے اپنا سر پیچھے ہٹا لیا. کسی کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی تھی؟ جیسے ہی سر پیچھے ہٹایا, مولا نے کہا سر پیچھے ہٹانے والا کیا ہے؟ غلام ہے. اور آقا کون ہے؟ جس نے سر کو حرکت نہ دی. مولا نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو جب بھی تلوار کی بات ہوگی, میدان کی بات ہوگی, غلام کو بھاگتا دیکھو گے,
آقا کو جمع ہوا دیکھو گے. مولانا نے مسئلہ ہی جس کے بارے میں اتنے پریشان تھے کہ اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا, گواہ ہے نہیں, دونوں کا دعویٰ ایک جیسا ہے. مولانا نے جب کہا نا کہ ان دونوں کے سر باہر لے جاؤ, سوراخ کرو, ان دونوں کے سر مسجد کے اندر کی طرف, باتوں میں لگ گئے. ایک دم کہا عمار غلام کا سر قلم کر دو. جو غلام تھا گھبرایا فوراً پیچھے, جیسے یہ پیچھے ہوا مولانا نے کہا معلوم ہوا. کہا اے ابوالحسن آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا.